السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز اور کہانیاں یوٹیوب چینل۔ آج ہم ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہٹلر کی واپسی۔ پرہجوم کوئزلر ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ روم میں ہونے والی پریس کانفرنس سے نکل کر وہ سڑک پر آیا تو خود کو بہت بلند فاتح تصور کر رہا تھا۔ وہ جولائی کی سہ پہر تھی، زندگی سے بھرپور ڈاکٹر عتیق الرحمن، جو اب سر عتیق الرحمن تھا، کشادہ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ گزشتہ سال ہی اسے سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ یہ گزشتہ 10 سال میں 5واں موقع تھا کہ وہ مغربی برلن آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا حاصل حیات کام اب کلائمیکس پر پہنچ رہا ہے۔ وہ ایک عظیم اسرار کی پردہ کشائی کے بہت قریب تھا۔ وہ اپنے پروجیکٹ کو ایک نہایت کامیاب اختتام دینے والا تھا، بلکہ عین ممکن تھا کہ وہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کرائسٹ چرچ کالج میں جدید تاریخ پڑھاتا تھا۔ اس نے کالج سے کچھ عرصے کی چھٹی لے لی تھی تاکہ سوانح حیات کو مکمل کر سکے۔ اڈولف ہٹلر کی موت کو 40 سال ہو چکے تھے۔ اتنے ہی عرصے سے فیورر کی شاندار کہانی اسے لکھنے پر اکسا رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر رحمان نے اپنی 14ویں تصنیف ہٹلر کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اس تصنیف کا نام ہر ہٹلر رکھا تھا، مگر اسے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ اس عمر میں وہ ریسرچ اور تحریر دونوں سے اکیلا نہیں نپٹ سکے گا۔ اب اس کی عمر 63 سال تھی، چنانچہ اس نے اپنی 31 سالہ بیٹی سارہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ سارہ بھی آکسفورڈ میں ہسٹری کی لیکچرار تھی۔ ابتدا ہی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سارہ سے بہتر کوئی معاون اسے نہیں مل سکتا۔ 20 سال پہلے اپنی بیوی کی حادثاتی موت کے بعد ڈاکٹر رحمان نے ہی بیٹی کو پالا تھا۔ عالمانہ تجسس سارہ کو ورثے میں ملا تھا اور اس کو کتابوں کا شوق تھا اور باپ سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ شاید یہی چیز اسے تاریخ کی طرف لے گئی۔ اس نے جرمنی کی جدید تاریخ میں اسپیشلائز کیا تھا اور جرمن زبان بھی روانی سے بولتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی معمہ شخصیت سے اسے خاص دلچسپی تھی۔ اس دلچسپی کے سلسلے میں وہ 2 بار یورپ کے ساتھ مغربی برلن آ چکی تھی، مگر اس بار سر رحمان نے اسے نوٹس کو ترتیب دینے اور فائنل کرنے کے کام میں الجھا کر اکیلے ہی چلے آئے تھے۔ یہ ان کا ریسرچ کے سلسلے میں شاید آخری اہم اور فیصلہ کن دورہ تھا مغربی برلن کا۔ یہ آخری جھٹکا، آخر کوشش تھی جس کا مقصد اڈولف ہٹلر اور اس کی صرف ایک دن کی بیوی لیکن پرانی محبوبہ ایوا براؤن کی موت کے اسرار کو سمجھنا تھا۔ ان دونوں نے پرانی ریش چانسلری کے قریب واقع فیورر بنکر کی زیر زمین گہرائی میں 30 اپریل 1945 کو موت کو گلے لگایا تھا۔ 2 ماہ پہلے سر رحمان اور سارہ نے مغربی برلن میں عینی شاہدوں سے گفتگو اور مشرقی برلن میں میڈیکل رپورٹس اور فوٹوگرافز کے معائنے کے بعد ہٹلر کی موت کے بارے میں اب تک کے سوانح نگاروں اور مورخوں کی تحقیق کو درست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رپورٹیں اور فوٹوگراف سر رحمان کے دوست اور ہم پیشہ اوٹو بلوباخ کی درخواست پر روسیوں نے فراہم کیے تھے۔ وہ دونوں مطمئن آکسفورڈ واپس آ گئے تھے۔ جرمنی میں ان کی اس بائیوگرافی کی اشاعت سے پہلے ہی زبردست شہرت ہو رہی تھی۔ وہ مطمئن واپس آئے اور بائیوگرافی کے آخری مرحلے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا طویل کام اب اختتام کو پہنچ رہا تھا، مگر پھر ڈاکٹر رحمان کو مغربی برلن سے ایک حیران کن اور ڈسٹرب کر دینے والا خط موصول ہوا۔ اس غیر متوقع خط نے انہیں کام جاری رکھنے سے روک دیا۔ انہیں کام موقوف کرنا پڑا۔ وہ خط ڈاکٹر میکس تھیل کی طرف سے تھا، جس نے ہٹلر کا آخری دنتان ساز ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر عتیق الرحمان کی ہٹلر پر اہم ترین بائیوگرافی کے بارے میں اخبار میں پڑھا تھا۔ وہ ان چند زندہ لوگوں میں سے تھا جو ہٹلر سے ذاتی طور پر ملے تھے اور واقف تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ اس حیثیت سے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بائیوگرافی کو اب تک شائع ہونے والی ہٹلر کی سوانح سے زیادہ درست اور مبنی بر حقائق ہونے میں مدد دے۔ اور خط کے آخر میں ڈاکٹر میکس تھائل نے صحیح معنوں میں دھماکہ کیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ہٹلر اور ایوا براؤن کے معاملے میں تاریخ اب تک دھوکے میں ہے، غلطی پر ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہٹلر اور ایوا براؤن نے 30 اپریل 1945 کو فیورر بنکر میں خودکشی نہ کی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے پوری دنیا کو بیوقوف بنا دیا ہو اور ڈاکٹر تھائل کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے مواد موجود تھا۔ ابتدائی جھٹکے کے بعد سر رحمان نے عالمانہ انداز میں سوچنا شروع کیا۔
سارا نے اسے یاد دلایا کہ ہٹلر اور ایوا کی موت کے بعد سے اس طرح کے نظریات کا سلسلہ آج تک نہیں رکا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دونوں آج بھی زندہ ہیں، مگر وہ نیم دیوانے لوگ ہیں، اور شاید ڈاکٹر تھیل بھی ایسا ہی نیم دیوانہ ہے۔ اس نے سب کچھ ہٹلر کے دوسرے سوانے نگاروں سے بھی کہا ہوگا۔ اگر اس کی بات میں وزن ہوتا تو دوسرے سوانے نگاروں نے اسے نظر انداز نہ کیا ہوتا۔ سارا نے باپ سے کہا کہ وہ بھی اسے نظر انداز کر دے، لیکن وہ حادثہ رحمان کے لیے خلش بن کر رہ گیا۔ وہ کاملیت پسند آدمی تھے اور انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کی علمیت پر کوئی حرف آئے۔ انہوں نے ڈاکٹر میکس تھیل کے خط کو کئی بار پڑھا اور قائل ہو گئے کہ لکھنے والے کے خلوص اور سچائی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس سے ملنا ضروری ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ انہوں نے ڈاکٹر تھیل کے بارے میں تفتیش کر ڈالی، یہ ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر تھیل در حقیقت ہٹلر کا آخری استندان ساز تھا۔ آخری 6 ماہ کے دوران اس نے کئی بار فیورر کا علاج کیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر تھیل ابھی تک زندہ تھا۔ اس کی عمر 80 سال تھی اور وہ پریشان کن خط نے اس نے ہی لکھا تھا۔ خط کے آخر میں اپنے دستخط کے نیچے اس نے بڑے بڑے ہندسوں میں اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا تھا، جیسے چیلنج کر رہا ہو۔ سر رحمان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس نمبر پر اس سے رابطہ کریں۔ فون خود ڈاکٹر تھیل نے ہی ریسیو کیا تھا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور گہرائی تھی اور لہجے میں خود اعتمادی۔ اس نے وثوق سے کہا کہ جس ثبوت کا اس نے خط میں تذکرہ کیا وہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن فون پر تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ سر رحمان اسے مغربی برلن میں اس کے گھر پر آ کر ملیں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ سر رحمان کا تجسس کہیں کا کہیں پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ 3 دن پہلے وہ تنہا مغربی برلن پہنچے۔ وہ برسٹل ہوٹل میں رکے، پھر فوراً ہی ڈاکٹر تھیل سے ملنے چلے گئے۔ ملاقات دوستانہ انداز میں ہوئی اور گفتگو قائل کر دینے والی تھی۔ سر رحمان کا دل بلیوں سے اچھلنے لگا۔ انہیں ایک بہت بڑی بین الاقوامی حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کا موقع مل رہا تھا، لیکن اس پر پردہ کشائی کے لیے ضروری تھا کہ وہ فیورر بنکر کے پہلو میں کھدائی کریں جہاں کبھی باغیچہ ہوتا تھا۔ وہ باغیچہ جہاں مورخین کے مطابق ہٹلر اور ایوا براؤن کی باقیات دفن کی گئی تھیں۔ ایک مسئلہ تھا، وہ جگہ برلن کو تقسیم کرنے والی دیوار کے مشرقی برلن والی سائڈ پر تھی۔ در حقیقت وہ سیمٹ کی دیوار اور خاردار تاروں کی باڑ سے گھرا ہوا نو مینس لینڈ تھا، جس کی نگرانی مشرقی جرمنی کی فوج کرتی تھی۔ وہاں جانے اور کھدائی کرنے کے لیے مشرقی جرمنی کی حکومت سے اجازت لینا تھی، دوسرے لفظوں میں روس سے اجازت لینی تھی، اور روسی ہٹلر کی موت کے باپ کو بہت پہلے بند تصور کر چکے تھے۔ خوش قسمتی سے مشرقی برلن میں سر رحمان کا ایک کام کا دوست موجود تھا۔ برسوں پہلے لندن کے سوائے میں جدید مورخین کی کانفرنس ہوئی تھی۔ اس میں ڈاکٹر رحمان اور مشرقی جرمنی کے پروفیسر آٹو بلو باخ ایک ہی پینل پر تھے۔ ان دونوں کے درمیان بہت کچھ مشترک تھا۔ دونوں کو ہٹلر اور جرمنی کی تیسری جمہوریہ کے عروج و زوال میں خصوصی دلچسپی تھی۔ ڈاکٹر رحمان نے آٹو بلو باخ کی اپنے گھر پر مہمانداری کی۔ بعد میں کئی بار وہ مشرقی برلن میں ملے تھے۔ خط و کتابت نے ان کی دوستی کو اور مستحکم کر دیا تھا۔ ادھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی جرمنی میں بلو باخ کی پوزیشن مستحکم ہو رہی تھی۔ اب وہ وزراء کی کونسل میں 11 نائب وزرائے اعظم میں سے ایک تھا۔ جو کام سر رحمان کو درپیش تھا، اس میں بلو باخ ہی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پرانے دوست سے رابطہ کیا۔ بلو باخ کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ جو درخواست سر رحمان نے کی وہ غیر معمولی تھی، تاہم بلو باخ نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں پوری کوشش کرے گا، اور پچھلی رات بلو باخ نے سر رحمان کو مطلع کیا کہ انہیں کھدائی کی اجازت مل گئی ہے۔ سر رحمان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ انہوں نے فون پر سارا کو اطلاع دی۔ سارا بھی خوش ہو گئی۔ سارا پروفیسر تھیل سے ملاقات اور اس اہم ثبوت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن سر رحمان نے کہا کہ یہ بات فون پر نہیں کی جا سکتی۔ وہ برلن سے واپسی پر ہی بتائیں گے۔ میں کل کھدائی شروع کروا رہا ہوں اور ابھی مجھے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ کیا؟ دوسری طرف سے سارا نے حیرت سے کہا۔ پریس کانفرنس، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ویسٹ برلن کے چند رپورٹرز ہوں گے اور بس؟ لیکن کیوں پاپا؟ آپ تو کچے معاملے کی پبلسٹی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں، سر رحمان نے بڑے تحمل سے کہا۔ اب جب کہ پروفیسر تھیل کی تھیوری کو چیک کرنا ہے
تو میرا خیال ہے کہ ایسے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں جو ہٹلر کو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ اس پبلسٹی کے نتیجے میں ممکن ہے کہ وہ سامنے آنے کی ہمت کریں اور ہمیں مزید معلومات حاصل ہو جائیں۔ سارا، میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہٹلر پر حرف آخر ثابت ہو۔ پاپا، میں نہیں چاہتی کہ آپ پریس کانفرنس کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ سب کچھ پبلک کے سامنے آئے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ دیکھیے، آپ کی ایک ساکھ ہے، عالمگیر شہرت۔ آپ کو سچے مورخ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ آپ اسے داؤ پر کیوں لگا رہے ہیں؟ ڈاکٹر تھیل کی تھیوری غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو اس پبلسٹی کے بعد آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ ڈاکٹر تھیل کی تھیوری اب تک کے تمام حقائق کی نفی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہٹلر نے 45 میں فیورر بنکر میں خود کو شوٹ کیا اور ایوا براؤن کو سائنائڈ دیا تھا۔ ان کی لاشوں کو باہر لا کر نظر آتش کرتے دیکھا گیا تھا۔ یہ اب تک مسلمہ حقائق ہیں۔ سر رحمان ہچکچائے۔ 5 سال کے اس عرصے میں انہیں اپنی بیٹی سے کام کے سلسلے میں ابھی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، سارا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کھدائی کے لیے انہوں نے اوبر ساڈ کنسٹرکشن کمپنی کو فون کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس بلائی۔ اسے انہوں نے 12 رپورٹرز تک محدود کر دیا۔ 4 ٹی وی اور ریڈیو کے نمائندے تھے، باقی معتبر اخبارات اور رسائل کے نمائندے۔ پریس کانفرنس کامیاب ثابت ہوئی۔ سر رحمان 1 گھنٹے تک بغیر مداخلت کے بولتے رہے۔ پھر انہوں نے رپورٹرز کو سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہٹلر اور ایوا براؤن کی موت کے سلسلے میں آخری بات تحقیق کے لیے برلن آئے ہیں۔ ایک نئی شہادت نے انہیں اس جگہ کی کھدائی پر مجبور کر دیا ہے جہاں ہٹلر اور ایوا براؤن کی باقیات کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ان سے اس نئی شہادت کے بارے میں سوال کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر میکس تھائل کا نام نہیں ظاہر کیا۔ اب پریس کانفرنس کے اختتام پر وہ مطمئن تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر کچھ اور عینی گواہ موجود ہیں تو یہ پبلسٹی انہیں سامنے آنے پر اکسائے گی۔ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے کرسٹن کی چہل پہل دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ یہ پوری دنیا میں ان کا سب سے پسندیدہ مقام تھا، زندگی سے بھرپور۔ پھر انہوں نے چہل قدمی کا فیصلہ کیا۔ ان کا ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا اپنے کمرے میں جا کر ہٹلر کے فیورر بنکر کے تعمیراتی پلان کا جائزہ لیں گے تاکہ کل کھدائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ گہری سانس لے کر کیمپنسکی کارنر کیفے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بگلی سڑک تھی جس پر ہوٹل کا مرکزی دروازہ تھا۔ کارنر پر پہنچ کر انہوں نے سڑک پار کی اور کیفے کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ داہنی سمت مڑے جدھر ہوٹل کا دروازہ تھا۔ اسی لمحے انہوں نے کسی کو اپنا نام پکارتے سنا، یا پھر وہ ان کا وہم تھا۔ بہرحال انہوں نے غیر ارادی طور پر پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں انہیں بھاری ٹرک کی آہنی گریل کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ بگلی سڑک پر مڑتے ہوئے اس ٹرک نے سب کچھ چھپا لیا تھا۔ اچانک ٹائر چلائے اور ٹرک فٹ پاتھ کی طرف مڑا۔ اونچے فٹ پاتھ پر چڑھتے ہوئے ٹرک اوپر کو اٹھا۔ کارنر پر رکھے ہوئے پتل کے گملے گر گئے۔ باہر بیٹھ کر کھانا کھانے والے گاہک گھبرا کر بھاگے، لیکن سر رحمان کو اس واقعے کے اچانک پن نے مفلوج ہو جانے کی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ ٹرک کی بہت بڑی آہنی گریل پوری قوت سے ان کے جسم سے ٹکرائی۔ ان کے قدم اکھڑے، وہ فضا میں اچھلے اور چہرے کے بل بگلی سڑک پر گرے۔ انہیں نہ پوری طرح ہوش تھا، نہ ہی پوری طرح نظر کام کر رہی تھی۔ بس اتنا احساس تھا کہ جسم کے اندر شدید ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور وہ خون میں نہا گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر انہیں ایک بار پھر ٹرک کی گرل اور اس کے بڑے بڑے پہیے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے، بہت نزدیک۔ ٹرک پلٹ کر سڑک پر آ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کر کے نقاہت بھرے انداز میں ایک ہاتھ اٹھایا، جیسے ٹرک کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر اگلے ہی لمحے پہیے ان پر چڑھ گئے۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر ہر طرف ابدی تاریکی چھا گئی۔ ناظرین، ہم یہ کہانی آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔